اجازت لے سکتے ہو، مومنین کا خیال رکھنا۔ پھر امام نے ایک بات کہی، مگر بہلول تمہارا وزارت قبول کر لینا ہم اہل بیت کو نقصان ہو جائے گا۔ بات پہنچی؟ ظالم و جابر کی حکومت اور نوکری حرام، مومنین کو ان کا حق دلانے کے لیے تم نوکری کر سکتے ہو۔ اسی بنیاد پہ علی ابن یقطین نے نوکری کی، مگر علی ابن یقطین سے بہلول کا مرتبہ بلند ہے۔ اس لیے امام نے کہا مگر بہلول اگر تم نے وزارت قبول کر لی تو ہم اہل بیت کا نقصان ہو جائے گا، مومن کو فائدہ پہنچے گا، مومن کو ان کے حق ملیں گے، مگر جو تبلیغ اہل بیت تم کر رہے ہو وہ ٹھہر جائے گی۔ بھائی بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اور کر رہے ہیں آپ؟ میں اسے اب بہت وضاحت میں تو نہیں جانا چاہتا، مگر یہ کردار بہت سے ملیں گے جنہوں نے اچھی اچھی نوکریاں چھوڑ دی ہیں خدمت اہل بیت کرنے کے لیے۔ توجہ ہے، اس لیے کہ مومنین کا فائدہ یہ فائدہ ہے دین کا، مگر اہل بیت کا دین پہنچے، اہل بیت کی تبلیغ پہنچے، یہ زیادہ اہم ہے۔ بہلول نے کہا مولا اب میں نوکری نہیں کروں گا، مولا آپ مجھ سے جتنا کام لے سکتے ہو لیجئے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، نوکری نہیں کریں گے، مگر میرے مولا اگر میں اس طرح پھرتا رہا تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ کہاں بے شک تم قتل ہو جاؤ گے۔ کہا مولا پھر کیا کریں؟ کہ دیوانے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا بہلول تم دیوانے بن جاؤ۔ عزیزو دیوانہ ہو جانا اور ہے، بن جانا اور ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ دیوانہ ہو جانا اور ہے، دیوانہ بن جانا اور ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ جہاد ہے۔ غور کریں، آپ سوچئے کہ جو اپنے زمانے کا انٹلیکچول کہلاتا ہو، اپنے زمانے کا دانا ترین کہلاتا ہو، اپنے زمانے کا عظیم انسان کہلاتا ہو، بچے اس کا دامن محلے میں کھینچیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک بار قتل ہو جانا آسان ہے، ہر لمحہ قتل ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے سمجھو یہ بہلول دانا بہت بڑا نام ہے۔ شام تک جن کے پاس وزارت عظمیٰ کی دعوت پڑی ہوئی تھی، شام تک اپنے گھر پر وزارت عظمیٰ کی دعوت پڑی تھی، دعوت نامہ پڑا تھا وزیر اعظم بننے کا، صبح ہوتے ہی ایک قبرستان سے ایک بڑی لاٹھی یا بانس لیے ہوئے، دونوں پیر کے درمیان کیے، ہاتھوں سے پکڑے ہوئے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں ہٹ جاؤ میرا گھوڑا بھڑک جائے گا۔ پورا شہر دم بخود کھڑا ہے۔ ارے یہ بہلول اتنا بڑا نام۔ ہاں ریحان صاحب میں بھی بہت مشکل سے پڑھ رہا ہوں، سمجھ لیجئے جو کیفیت آپ محسوس کر رہے ہیں نا، میں اسی کیفیت سے خدا کی قسم گزر رہا ہوں، بہت مشکل سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اتنا بڑا نام، یہ حالت، بچے تالیاں بجا رہے ہیں۔ دن بھر میں مولا کا حکم پورے شہر میں پہنچوا دیا کہ بہلول دیوانہ ہو گیا۔ مولا نے یہی کہا تھا نا کہ بہلول دیوانے ہو جاؤ، تو کیا اخبار میں چھپوائیں، پروپیگنڈا کریں، لیکچر دیں میں دیوانہ ہو گیا ہوں؟ نہیں، کچھ ایسا کرو کہ دن بھر میں مشہور ہو جائے کہ بہلول دیوانہ ہو گیا۔ قبرستان سے نکلے، بازاروں گلیوں کوچوں دوڑتے 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 ایک منزل تک چلے گئے، مشہور ہو گیا۔ آئے ہے اتنا بیچارہ ذہین آدمی، اتنا پڑھا لکھا، اتنا زیادہ پڑھ لیا کہ دیوانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
اتنا ذہین آدمی، ذہانت اتنی بڑھ گئی کہ دیوانہ ہو گیا۔ کیوں کہ اگر دیوانہ ہونے کے بعد بھی اگر بادشاہ مجبور کرے وزارت کے لیے تو جو کام چاہو الٹا سیدھا کر دو، لوگ کہیں گے یہ دیوانہ نہیں، بادشاہ دیوانہ ہے۔ اور یہ بادشاہ ہی دیوانہ ہو گیا ہے جو اس نے کسی دیوانے کو وزیر بنا لیا۔ توجہ ہے؟ اور اب دیوانے بن کے تبلیغ اہل بیت کر رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ تبلیغ اہل بیت کر رہے ہیں۔ عزیزو، امام علیہ السلام نے کیا علم نہیں دیا تھا؟ بس ایک بات سن لو اور اس کے بعد ربط مسائب گفتگو سمیٹتے ہوئے چلوں۔ کیا علم نہیں دیا تھا اور کیا بات انہوں نے حق اہل بیت کی نہیں پہنچا دی، نہیں پہنچا دی۔ کون سے ایسے فیصلے تھے جو دیوانگی میں نہیں کیے؟ بہلول کے رہتے ہوئے کوئی پورے شہر میں کم تول نہیں سکتا تھا۔ ادھر اس نے کم تولا، ادھر پتہ نہیں کہاں فرشتے کی طرح پہنچ گئے۔ ہے کیا کر رہا ہے؟ کم کیوں تول رہا ہے؟ نہیں دیکھو ترازو۔ کلا دیکھوں ترازو؟ اس کا ترازو ٹھیک کر کے پھر تول کے دکھایا۔ اتنا کم کیوں دیا؟ پیسے پورے لے گا، مال کم دے گا۔ بہلول تو تو دیوانہ ہے، تو کیا جانے؟ کب اتنا پاگل بھی نہیں ہوں کہ بے ایمانی سمجھ میں نہ آئے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی توجہ ہے؟ یعنی دیوانے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اپنے گھر پر آرام سے بستر پر تو سو نہیں سکتے، ورنہ دیوانے کیسے سمجھے جائیں گے؟ گھر ہے، دروازہ ہے، اعزاء ہیں، خاندان ہے، اور عباسی بادشاہ سے رشتہ داری بھی ہے جی۔ اس کے باوجود قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کھیل ہے دیوانہ بن جانا؟ کھیل ہے؟ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو 2-3 بار اذیت دے کے آ چکے۔ اب کہاں تک پڑھوں؟ 2-3 بار اذیت دے کے آ چکے، منہ پہ جا کے کہہ کے آ چکے کہ تو رضا کے حق پہ بیٹھا ہے، سمجھ میں آئے گا، چل دیکھ جہنم انتظار کر رہا ہے۔ اتنی پٹائی بادشاہ سے کہہ رہے اتنی پٹائی تیری ہوگی کہ سارا غصب کرنا بھول جائے گا۔ اب بادشاہ پھسلا رہا ہے، نہیں یہ قبا لے لو، یہ قبا لے لو، دیکھو سنہری ہے، کتنی اچھی ہے، کلا دے، پہن لیا سنہری قبا۔ یعنی سنہری کا مطلب آج کل کا ڈپلیکیٹ مال نہیں ہے، ہاں اوریجنل تار ہوا کرتے تھے۔ باہر نکلے، اندر پھٹا کپڑا، اوپر سونے کی کڑی ہوئی قبا، ملاحظہ کیجئے۔ تن کے باہر نکلے، دور نگاہ دیکھی ایک فقیر بڑی بری حالت میں پڑا ہوا ہے، اتارا، کہا یہ تیرے اوپر اچھی لگے گی، میں پاگلوں کا کپڑا نہیں پہنتا۔ بھائی توجہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ان پاگلوں کا کپڑا میں نہیں پہنتا، یہ تیرے اوپر اچھی لگے گی۔ اس فقیر غریب کو جو کنارے دور بیچارہ پڑا تھا دے کر کے پھر چلے گئے۔ اللہ حق، یہ توجہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا بھائی یہ دیوانہ آدمی کھاتا پیتا تو ہے نہیں، اسے لے جاؤ کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ ہے قبا تو گئی، کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ جا کے قبرستان میں پڑے ہوئے، ایسے پڑے ہوئے، فوراً خان لے کے آگئے۔ جلدی جلدی سن لو عزیزو، خان لے کے آ گئے، اس کے فوجی چپراسی، خوشبو پھیلی ہوئی، یہ ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ بہلول اٹھو کھانا کھا لو۔ اٹھے، کھانا؟ ہاں کھانا کھا لو۔ کہاں سے آیا ہے کھانا؟ کس نے بھیجا ہے؟ کہا عباسی بادشاہ نے۔ خبردار، دھیرے بولو۔ کہ اس میں چھپانے کی کون سی بات ہے؟ ارے تمہارے لیے عباسی بادشاہ نے کھانا بھیجا ہے۔ کہا کہ دھیرے بولو، اگر کتا سن لے گا تو وہ بھی کھانے سے انکار کر دے گا۔
جزاک اللہ جزاک اللہ. اوقات بتا دی گولڈن پیریڈ کے امپائر کی. گولڈن پیریڈ کے امپائر کی اوقات بتا دی. کہا دھیرے بولو ہم تو کھائیں گے ہی نہیں, یہ کتا بھی سن لے گا تو کھانے سے انکار کر دے گا. غنیمت یہی ہے, اٹھاؤ اور لے کے اور کیا. بادشاہ عباسی, خدا کی قسم کیا علم نہیں تھا جو بہلول کو نہیں دیا. اگر میں لفظ بدل دوں, صحیح مرتبوں سے تو امام کے علاوہ کوئی واقف ہی نہیں ہے. حقیقتاً کس کا کیا مرتبہ ہے امام کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہے. مگر مجھے لفظ دینا ہو تو میں یہی کہوں گا, بہلول امام رضا کے عہد کا سلمان ہے. ہائے ہائے ہائے, عہد امام رضا کا صلوات پڑھیں عظمت امام پر بلند ترین. اللہ نے جناب سورہ یوسف میں اٹھائیے دیکھیے, دوسرے سورہ قصص میں بھی حوالہ ہے. اللہ نے جناب یوسف کو ان کی نبوت کا معجزہ دیا. نبوت کا معجزہ, معجزے نبوت کو ملتے ہیں. علم اس معجزے کے اعتبار سے صرف اور صرف نبوتوں کو ملتے ہیں. ایک ایک لفظ محسوس کیے گا, صرف اور صرف نبوتوں کو ملتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے یوسف کو علم رویا عطا کیا. خواب کا علم ہے نا. اب دیکھیے واقعہ سنا ہوا ہے, پڑھوں گا نہیں, اشارہ لے رہا ہوں وقت بچاتے ہوئے. قید خانے میں آ کے قیدی نے جناب یوسف سے پوچھا, میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں. کہا تو پلائے گا. دوسرا آیا, اس نے کہا میں روٹی لے کے جا رہا ہوں, میری روٹی کوے کھا رہے ہیں. کہا تو قتل کیا جائے گا. اس نے کہا میں نے خواب ہی نہیں دیکھا. کہا چاہے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, جو کہہ دیا وہ ہوگا. جو کہہ دیا وہ ہوگا. یعنی تو اپنے خواب سے مکر سکتا ہے, ہم تعبیر سے نہیں مکرتے. لفظ پہچانیے, ہم تعبیر سے نہیں مکرتے. تو یہ علم رویا اللہ نے جناب یوسف کو نبوت چلانے کے لیے دیا. میں نے دیکھے, میں لفظ کچھ کبھی عجیب بھی بول دیتا ہوں. نبوت چلانے کے لیے دیا. اگر یہ علم دیا نہ ہوتا تو یوسف کا اپنی نبوت کو چلانا, نبوت کو پہنچانا مشکل ہو جاتا. پھر اس کے بعد عزیز مصر نے خواب دیکھا. اس خواب کا فائدہ یہ ہوا جناب یوسف خود عزیز مصر کی جگہ بادشاہ بن گئے. توجہ ہے, ان سارے خوابوں سے پہلے جناب یوسف نے ایک اور خواب دیکھا تھا جو اپنے بابا کو بتایا تھا. توجہ ہے, تو پوری زندگی جناب یوسف کی خوابوں کے درمیان اور تعبیروں کو بتا بتا کر کے وہ اپنی نبوت چلا رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی. جناب بہلول دانا نے اپنی دیوانگی کی طویل زندگی میں صرف 2 ہی دن کھلونے بنائے. گھروندہ 2 ہی دن. سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے مٹی کو جمع کیا, جیسے بچے جمع کرتے ہیں, چھوٹے دیکھا ہوگا. جمع کرنے کے بعد انگلی سے نشان بنا بنا کے یہ آنگن ہے, یہ دالان ہے, یہ کمرہ ہے, بنا دیا. ادھر سے زبیدہ اور عباسی بادشاہ گزر رہے ہیں. زبیدہ محبت اہل بیت رکھتی تھی, پہچانتی تھی کہ ان کے ہر کارے کون کون ہیں. بھائی بات پہنچ رہی ہے نا. اور کہاں کہاں دیکھا, کہا ارے بہلول ارے کیا ہو رہا ہے. کہا بی بی کچھ نہیں, جنت کے گھر بنا رہا ہوں. جنت کے گھر بنا رہا ہوں. میں پہچانوانا چاہتا ہوں کہ اماموں کے صحابی کون ہوتے تھے.
تو جو جنت کے گھر بنا رہا ہوں. کہا اچھا جنت کے گھر بیچو گے؟ کہا ہاں بی بی بیچوں گا. کتنے کا؟ 1 درہم. گھر جنت کا 1 درہم میں. جس شہر میں 2 درہم مکان کا کرایہ ہو 1 درہم کا مکان بکتا نہیں ہے. ارے کیا سن رہے ہو؟ نہ کہ جنت کا گھر کا 1 درہم میں فوراً پرس کھولا. پرس ہوتا تھا اس وقت مگر کپڑے کا. پرس کھولا اس میں سے 1 درہم نکالا. بٹوا جسے کہتے ہیں. نکالنے کے بعد دیا. جناب بہلول نے وہ بٹوا لیا. یہ کون ہے؟ پرنسز ہیں محترمہ. پرنسز ہیں ہے نا. اور بیٹھی ہوئی ہیں بگھی کے اوپر. چوبدار کھڑے ہوئے ہیں. کپڑا دیبا اور ریشم کا پہنے ہوئے ہیں. 1 درہم دیا. اسے انہوں نے لے کے اپنی انٹی میں باندھا. انٹی بولتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں بولتے. یہ حضرت پرانی زبان مگر ہے آپ کے یہاں بھی ہے نا. باندھا 1 درہم اور دونوں ہاتھ اٹھایا. مٹی کا وہ ایک پورا دونوں انجلیوں سے لے کے اور ان کے دامن میں بھر دیا. دیکھا ہارون نے منہ گھما لیا. اب آپ سوچئے ریشم کا کپڑا اور اس میں دونوں گھروں کا کوئی پانی ہونی تھوڑی ملایا تھا. وہ تو بھائی اتنی مٹی ہوئی وہ تو نشان بنا بنا کے بنا دیا تھا بھئی یہ ہے گھر جنت کا. ایسے جو اٹھایا تو گھر اسی میں سب سمٹ گیا. مٹی ڈال دی. توجہ ہے. اور ڈالنے کے بعد مسکرا رہے ہیں جاؤ جنت کے گھر میں رہو. اور ادھر ہارون چڑھ رہا ہے. کپڑا غارت کر لیا. پتہ نہیں کیسی پاگل عورت ہے. بھئی میرے گھر میں تو ایسی ہی بات ہوتی ہے. آپ لوگ اپنی مت بتائیے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اچھا اب یہ روایت نہیں بتا رہی ہے کہ انہوں نے آگے بڑھنے کے بعد باہر پھینک دیا, دامن جھاڑ دیا یا اسے پورٹلی بنا کے رکھ لیا. روایت نہیں بتا رہی. ہاں یہ بتا رہی ہے روایت کے بادشاہ واپس ہوا شکار کھول کے گھر گیا اور گھر جانے کے بعد آرام سے سویا. صبح جیسے ہی ہوئی ویسے ہی اٹھا. کہا بگھی تیار کرو اور اکیلے نکل پڑا. آج زبیدہ کو ساتھ نہیں لیا ہے. بیدار رہنا عزیزو, وقت بہت نہیں لینا چاہتا تھا مگر وقت ہو گیا ہے. توجہ ہے. اکیلے. کہا جلدی بگھی اڑاؤ. چلی بگھی اس کے حرم سے قلعے سے اسی راستے پہ جس پہ کل گیا تھا. دیکھا آج بھی بہلول بیٹھے مٹی میں نشان بنا رہے ہیں. روک لیا. بھئی خواب یوسف ذہن میں ہے نا. روک لیا اور روکنے کے بعد کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ کل بتایا نہیں تھا جنت کا گھر بنا رہا ہوں. کل بتایا نہیں تھا کہ میں جنت کا گھر بنا رہا ہوں. کہا اچھا جنت کے گھر بنا رہے ہو, بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا. تو جیب میں ہاتھ گیا ہوگا 1 درہم کے لیے. بھئی کتنے کا بیچو گے؟ کہا تیری پوری سلطنت. ہائے 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 ہائے. امام نے اپنے صحابی کا علم نبوت کے قد کے برابر کر دیا ہے. جملہ رائے گا مت کرنا. اپنے صحابی کا علم نبوت کے قد کے برابر کر دیا ہے. کہا بادشاہ سے تیری پوری حکومت اس جنت کے گھر کا کی قیمت ہے. کہا دیوانے ہو گئے ہو. کہا یہ تو تم پہلے سے کہہ رہے ہو. آج تھوڑی ہوا ہوں. دیوانے ہو گئے ہو. کہا رہے بھائی کل تو نے 1 درہم میں بیچا تھا نا. کہا ہاں بیچا تھا. تیری بیوی کو زبیدہ کو 1 درہم میں بیچا تھا. کہا پھر آج میری پوری حکومت کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ کل اس نے مال دے کے بغیر خریدا تھا, تو دیکھ کے خرید رہا ہے.
یا علی یا علی یا علی۔ عباسی بادشاہ نے رات خواب دیکھا تھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ وہاں ایک محل نظر آیا، اس پر لکھا تھا یہ خانہ زبیدہ ہے۔ خوش ہو گیا، ارے واہ، میری بیوی کا محل اتنا پیارا ہے، بس شان سے بیوی تو میری ہے۔ حرم میں داخل ہونے لگا، قلعے میں داخل ہونے لگا، دو فرشتوں نے بازو پکڑ کے پھینکا، کہا وہ دنیا میں تیری بیوی تھی، یہاں نکل۔ اب جب اسے اٹھا کے پھینکا تو وہ گرا دھم سے، آنکھ کھل گئی۔ اس وقت سے سویا نہیں تھا، انتظار میں تھا صبح ہوگی تو جاؤں گا، اور صبح ہوتے ہی گیا۔ اب بتایا کہ حکومت تیری پوری، اس کا گھر کی قیمت ہے، اگر کلیجہ ہے تو یہ صحابی امام کا تجھے جنت کا گھر دے سکتا ہے، قیمت ادا کر، تیری پوری حکومت ہے۔ امام نے اپنے چاہنے والے صاحب ہر علم سے مزین کر کے ہر طرف پھیلا دیا۔ خدا کی قسم، امام جب علم دیتا ہے تو 17 دن کا بچہ بھی امام کی گفتگو سمجھ جاتا ہے۔ نے پہچانا میں نے کیا پڑھا؟ 28 رجب کو اصغر صرف 17 دن کے تھے، 6 مہینہ تو پورا 10 محرم کو بھی نہیں ہوا تھا، اور اصغر 17 دن کے اصغر صغرا کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے اس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ علی اکبر کربلا کے لیے تیار ہو چکے، علی ابن الحسین کربلا کے لیے تیار ہے، مگر یہ اصغر ہے جو ابھی تیار نہیں ہے۔ قافلہ رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ حسین نے پوچھا، بھیا عباس، یہ قافلے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہ آقا اصغر صغرا کی آغوش میں ہے، بھابھی رباب اماری میں بیٹھ نہیں پا رہی ہے، شہزادی زینب کبریٰ نے لینا چاہا مگر اصغر نہیں آئے۔ امام اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سنو گے عزادارو، بیت الشرف میں گئے، صغرا کے پاس گئے، صغرا نے آواز دی، بابا اصغر کو مجھ سے چھیننا نہیں، بابا چھیننا نہیں۔ یہ چھوٹے بچے کیسے لیے جاتے ہیں؟ کسی کی آغوش میں ہو تو ان کے پہلو میں ہاتھ لگا دیا جاتا ہے، جیسے پہلو میں ہاتھوں کی نمی اور گرمی پاتے ہیں، بچے ہمت جاتے ہیں کہ بابا لینا مت اصغر کو، بابا لینا نہیں اصغر کو، اگر اپنے سے چلا جائے تو لے جانا، ورنہ اصغر کو پال دوں گی۔ اللہ، حسین نے لیا نہیں اصغر کو۔ حسین جھکے اور صغرا کے کان کے پاس اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ کیا کہا یہ روایت نے نہیں بتایا، کچھ کہا۔ ادھر حسین بولے 17 دن کا اصغر ہے، جس نے باہیں اپنی پھیلا دی، حسین کی طرف مڑ گئے، حسین نے آغوش میں لیا، رباب کے حوالے کیا، رباب اماری میں بیٹھ گئی۔ حسین نے کیا کہا تھا یہ اس وقت سمجھ میں آیا جب صدا میدان میں گونجی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بابا میں وعدہ کر کے آیا ہوں، بابا تمہاری بے گناہی کا ثبوت دینا ہے، بابا آؤ اصغر کو لے جاؤ۔ اللہ،
میں کیسے پڑھوں عزیزو؟ 3 دن ہونے کو آ گئے، ایک قطرہ دودھ اصغر کے منہ میں نہیں گیا، بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے۔ سنو گے، شب عاشور گزری تو من کا ڈھلا ہوا تھا، صبح عاشور گزرتے گزرتے معلوم ہے ظہر تک اصغر کی حالت کیا ہو گئی تھی، چولہے میں ایک کنارے سمٹ گئے تھے، ایک کنارے سمٹ گئے تھے۔ ماں جھانک کے دیکھتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اصغر زندہ ہے۔ اصغر کی زندگی دیکھنے کے لیے ماں کرتا ہٹاتی تھی اور پسلیاں دیکھتی تھی، پسلیاں چل تو رہی ہے۔ اللہ، جس طرح کسی پیاسے پرندے کا یہ گلا پھرکتا ہے، اس طرح ہلکی سی پسلیاں پھرک جاتی تھی، سمجھ میں آ جاتا تھا اصغر ابھی زندہ ہے۔ اس طرح دن گزر رہا تھا، مگر جیسے ہی صدائے حلمن گونجی، اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، رباب سمجھ گئی اصغر گیا۔ ماں چیخی، جزاک اللہ، خدا کسی کا من اللہ ہے سوائے غم ماں چیخی، زینب کبریٰ شہزادی قریب آ گئی، بھابی کیا ہوا؟ شہزادی میرا اصغر مر جائے گا۔ شہزادی نہ جانے اس نے کیا محسوس کیا، آقا پکارے، اس نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ حسین خیمے تک چلے آئے، گھوڑا بڑھا کے آواز دی، بہن کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں لوگ؟ ابھی حسین زندہ ہے۔ کہا بھیا آ کے اصغر کی حالت دیکھ لو۔ کہا لاؤ اسے میں پانی پلا لاؤں۔ بس عزیزو گفتگو تمام کر دی۔ حسین نے آغوش میں لیا، ردا کا سایہ کیا، میدان کربلا میں آ گئے۔ کیسے پڑھوں، کس طرح بات پہنچاؤں؟ میدان کربلا میں آ گئے، آواز دی، تمہارے سو میں ناقص میں حسین گنہگار ہے، ہوگا، انصاف سے بتاؤ، اس 6 مہینے کے بچے نے بھی تمہارا کچھ بگاڑا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ بھوکا بھی اور پیاسا بھی ہے، آخری ہچکیاں لے رہا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ ادھر عمر ابن سعد نے کہا اینہ حرملہ اختہ کلام الحسین، 3 پھل کا تیر اصغر کی طرف چلا، ایک پھل کان میں پیوست، دوسرا گلے میں پیوست، تیسرا بازو میں پیوست، اصغر منقلب ہو گیا۔ حسین نے تیر نکالا، چلو میں خون بھرا، پیشانی رنگین کی، اصغر کو لے کے اپنے ہاتھوں پر خیمے کی طرف بڑھے۔ رباب
ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ